السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ بہرکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان خبیثوں کی نجیز حرکتوں سے، ان پاکھنڈیوں کی نیچ حرکتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان ملونوں کی ملامت سے، ان شرپسندوں کی شرپسندی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال الحمدللہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی نیوز ہے۔ کالے لنڈو، کالا سور، ملعون، خبیث کا بچہ، خنزیر کی اولاد کو دوبارہ آج ابھی 10 سے 15 منٹ پہلے اریسٹ کر لیا گیا، جو کہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، میری آئی ڈی سے میں نے ڈالا تھا اس کو اریسٹ ہوتے ہی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا تلنگانہ ہے اور ہمارے پاس TRS کی سرکار ہے، جو کہ ایک سیکولر سرکار ہے، اور جس طریقے سے یہاں کی پولیس جو 2 دن 3 دن سے مسلسل بولتے ہوئے آ رہی تھی، آپ لوگ فکر مت کرو، برابر انصاف کیا جائے گا، آپ لوگ غلط حرکتیں مت کرو، اور میں بھی مسلسل آپ لوگوں کو بول رہا تھا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن آپ کے جذبے کو سلام ہے، آپ کے جذبات کو سلام ہے، آپ لوگوں کی جستجو کو سلام ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو اپنے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر جو آپ لوگوں نے آپ کے جذبات دکھائے ہیں، وہ قابل دید، قابل تعریف، قابل مسرت ہے، جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم جو قانون، جو پولیس جس طریقے سے ہم کو فرینڈلی پولیس جس طریقے سے بن کر، ہماری دوست بن کر، یہ ساری عوام کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں کی بھی اور سیکولر ہندوز کی بھی، سب کو لے کر چل رہی تھی، لیکن یہ خبیث کے بچے، یہ خنزیر کی نسلیں، یہ نسل حرام سالے، ان کو ماحول خراب کرنا ایک ہی مقصد ہے ان کا، کسی طریقے سے حیدرآباد کا ماحول خراب کیا جائے، تلنگانہ کا ماحول خراب کیا جائے۔ ان کو بڑی چبھتی ہے سکونیت، جہاں پہ مسلمان امن و امان سے اور سکون سے رہتا ہے، ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ خیر، ان کی اوقات تو میں شروع سے بتاتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک یہ درندے ہے، یہ ایک ناپکار، ایسے گندے بینجندے گندے لینڈے ہیں، ان کا صفایا انشاءاللہ سارے دیش سے ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا، جس طریقے سے آج آپ لوگوں کو ملا۔ حالانکہ اس کو پرسوں ہی گرفتار کیا گیا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کو رہا کر دیا گیا، بیل مل گئی اس کو، کیونکہ کچھ غفلت برتی پولیس نے، کچھ کمی پیشی تھی پولیس کی طرف سے، اور اس کو اس بہانے کے بہانہ لے کر اس کو رہا بیل مل گئی تھی، لیکن اس کے پرانے کیسوں کی بنیاد پر اس کو صبح میں نوٹس بھیجی گئی، جو رولز ہے جس طریقے سے اس کو دیا گیا، دے کر اس سے سائن وائن کروائی گئی، اس کے 15 سے 16 منٹ کے بعد اس کو جس طریقے سے مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، جو مارے ہیں اس کے جو پیندوں پہ، جو کالے پچھواڑ پہ، یہ قابل تعریف ہے، اور جتنی سراہنا کرنی چاہیے آپ لوگ، جتنی تعریف کی جائے تلنگانہ پولیس کی کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش بھارت میں نمبر 1 پولیس اگرچہ ہے تو وہ ہے تلنگانہ کی پولیس۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، میں کوئی پولیس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، کیونکہ دل باغ باغ ہو گیا ہمارا بھائی۔ کچھ گھنٹے گزرے ہیں اس کو بیل مل کر، اب جو گیا ہے انہیں انشاءاللہ اس کی بیل اتنی آسانی سے اس کو ملنے والی نہیں ہے، اور جب تک پھر یہ جو بیل پہلے ملی تھی اس کو، یہ کیسوں میں گستاخی جو کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ جو پولیس کی جو کمی پیشی تھی، جو اس کو نوٹس دینا چاہیے تھا، جو نہیں دیے تھے، وہ سارے چیزوں کی بھی بھرپائی ہے، وہ بھی کرتے ہوئے۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اس کو ابھی
PT8 کے تحت بھی ڈال سکتی ہے. یہ ہماری تلنگانہ کی پولیس، حضرت پولیس ہے، بڑے خطرناک پولیس ہے، جو آپ لوگ اچھی طرح جان سکتے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے بھائی. یہ ہم مسلمانوں کے جس طریقے سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ضعیف ہو یا چھوٹے بچے ہو، معصوم ہو، سب کے دلوں پہ ناراضگی چھائی ہوئی تھی. سب کے دل سے ایک ہی آہ نکل رہی تھی کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کو خاک میں ملا دے. یہی تھی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری فریاد سنی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، ابھی تو GCC میں دبا کے میٹنگ چل رہی ہے. ابھی اس کا انشاءاللہ قطر سے جو نیوز آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں، ہو سکتا شام میں آپ لوگوں کو لائیو آ کر بتاؤں گا. کیونکہ وہ لوگ بھی جس طریقے سے جو نپر فحشا نے جو ہمارے رسول کی شان میں جو گستاخی کی تھی، اب اس کو بھی جو سزا دینے کا ان کا وقت آ گیا. نہ انہوں بچا سکتے، نہ انہوں چھپا سکتے، نہ اس کو پناہ دے سکتے. اب ویسے ہی انہیں بھی بولا کہ جو ہے چلو میں بھی ہاتھ دھو لے کے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بجھ گیا، میں ایک غٹری جانور ہوں بول کے معلوم ہے اس کو اچھی طرح. بھیوڑا گڑمبا پاکٹ ہے بھائی. اور ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کو خاک میں ملا دے. یہ ہماری دعا رہے گی ہمیشہ. اس کو جبھی بھی اس کمبخت کا نام بھی ہمارے سامنے آئے گا، ہم لعنت بھی بھیجیں گے. اور اس کے جیسے جو سننے میں آتا ہے 7 شکلیں ہوتے اور جو 6 ہے اس کی شکل کے، ان سب کے اوپر لعنت ہے خدا کی انشاءاللہ. اللہ لعنت فیہم انشاءاللہ. اور جس طریقے سے ابھی جو قطر میں جو ایمرجنسی میٹنگ بٹھائی گئی، GCC کے سارے جو کویت کے بھی ہے، بحرین کے بھی ہے، سعودیہ کے بھی ہے، عمان کے بھی ہے، جو چل رہی ہے، اس کا بھی ایک 2 سے 3 گھنٹے میں رزلٹ سامنے آ جائے گا. ان کو 100 طرف کا پریشر ہے بھائی، ویسا 1-2 کا نہیں، یہ 100 طرف سے ہے، 4 طرف سے ہے، 100 طرف سے. 100 طرف سے اس لیے بول رہا ہوں، 4 طرف سے رہنے کی وجہ سے اب اس کو پناہ ملنا یا اس کو بچانا یا اس کو وہ نظر انداز کرنا، اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جتنا ہو سکتا پولیس کی ہدایت پہ کام کرو، پولیس کے احکام پہ عمل کرو. اور اب آپ لوگوں کو تو سکون تو مل چکا ہوگا، آپ کے دلوں کو سکون تو مل چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایسے ہی ہماری کامیابی یقینی ہے، اور ہم کو یقین تھا ہماری تلنگانہ پولیس کے اوپر کہ یہ ضرور انصاف کرے گی انشاءاللہ، جو اب انصاف مل چکا ہے ہم کو. ابھی یہ آدھا انصاف ہے، آدھا انصاف ابھی باقی ہے. اس کو جس طریقے سے یا جیل ملے یا سزا ملے، جبھی ہمارا دل باغ باغ ہوگا اور خوشی ملے گی. وہ چیز تو ہمارے کو اس کے اگرچہ پھانسی بھی قانون دے دیا اگرچہ، تو وہ ہمارے دلوں سے جانے والا نہیں ہے. جو اس نے جو گستاخی کی ہے، یہ جو جس کی شان میں کی ہے، ہم کبھی نہ نظر انداز کر سکتے، نہ کبھی فراموش کر سکتے. اس کا مد بدل کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ایک تو کیا 1 لاکھ بھی اگرچہ ایسوں کو تو وہ نہیں ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ ایک خوشی کی بات ہے. ذرا دبا کے شیئر کر لو، اور جتنا ہو سکتا اس پیج کو فالو کر لو، لائک کر لو، تاکہ مسلسل آپ لوگوں کو ہر خبر پہلے کا پہلے آپ لوگوں کو ملے گی. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا آشیرواد میرے ساتھ رہا انشاءاللہ تعالی. تو میں ان کی جنپت کا انڈا، ان کی جنپت کا انڈا، اور یہ خبیث کے بچے جو سوچ بیٹھے تھے یہ حیدرآباد ہے بابا، یہ حیدرآباد ہے، یہ نوابوں کا شہر ہے، یہ نوابوں کا شہر ہے. خیر بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری اس تلنگانہ اور حیدرآباد کی پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کافی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ خوشی کا لمحہ ہے کہ اس کالے لنڈو کالے آرتی اتارتے اب جا کے وہاں پہ جو ہے سو تمہاری ہستی اٹھاؤ، تمہاری آرتی اٹھاؤ، تمہاری جا کے وہاں پہ جا کے اتار لو آرتی. ایسا تھم بتا رہے تھے، یوں بتا کے نہیں کر رہے تھے، یوں چوکے آپ نہیں، یوں چوکا نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے KCR صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہے، چیف منسٹر ہے تلنگانہ کے، ایک بہت عظیم ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور ایک سیکولر لیڈر ہے، سیکولر CM ہے.
جو آج انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا، ہم انشاءاللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ صاحب ان کے صاحبزادے کسی KTR کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے آفیسرز نے یہ جو ایمانداری کے ساتھ جو کام کیا، اور سب آفیسروں کو جتنی جو آپ لوگوں کی جستجو تھی، جو آپ لوگوں کی محنت تھی وہ رنگ لائی، جو آپ لوگوں نے جو پرانے کیسز کو اس کے نکال کر کسی طریقے سے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے، ابھی تو فی الوقت ہاسپٹل میں اس کی ٹیسٹیں چل رہے ہیں، اس کے بعد فٹ ول کے مار دیتے، اس کے بعد ان کو یاترا کو بھیجائیں گے، یاترا پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے ٹٹی اٹھائیں گے، جا کے وہاں پہ حمام میں وہاں پہ ٹوائلٹیں صاف کریں گا۔ یہ سب اللہ کا قہر ہے ان کے اوپر، اب انشاءاللہ باری باری نازل ہوگا۔ جو حرام کی اولادیں، جو نسل حرام سالے جو رکھتے ہیں گند اسلام کو لے کر اور مسلمانوں کو لے کر، اور ان کی تو الٹی گنتی چالو ہو چکی ہے۔ یہ لوگ سوچے تھے کہ کسی طریقے سے تلنگانہ کا ماحول خراب کیا جائے، یہاں پہ ہندو مسلمان جس طریقے سے امن سے رہتے ہیں، ایک جہتی سے رہتے ہیں، بھائی چارگی سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے تیوہاروں میں شرکت کرتے ہیں، یہ ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا، یہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ ایک نجیس، ایک نیچ حرکت کرنے کی یہ کوشش کرے، اور یہ چاروں خانے چت ہو گئے، ان کی اوقات تو ان کو دکھ چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ایسے ہی محبت کا سلسلہ جاری رکھو، اور اللہ سے نمازیں مس مت کرو، نمازیں پڑھو اور گڑ گڑا کے دعا کرو، اللہ ان کو نست نابود کریں گے، انشاءاللہ ان کو زمین بوس کریں گے، اور جتنا ہمارا دل دکھایا ہے خدا کی قدرت سے ان کے آنکھوں سے خون کے آنسو آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم دیکھیں گے اور دیکھ کر خوشی مناتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کسی کے نام میں جاتے نہیں، اور اگرچہ خدا را کوئی ہمارے نام پہ آ جائے اور ہمارے اسلام تک آ جائے تو ہم کو برداشت ہوتی نہیں اور ہم ان کو چھوڑتے نہیں، ہم تو کچھ نہیں، اللہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اسباب بناتے ہیں۔ بہرحال کیف میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو، یہ بہت خوشی کا پیمانہ ہے، جھوم کر خوشیاں منائیے، اللہ کا شکر ادا کر کے خوشیاں منائیے، اور جتنا ہو سکتا پولیس کے احکامات پہ عمل کریے اور گھروں میں رہنے کی کوشش کریے، اور جتنا ہو سکتا اپنے ساز و سامان جو گھر میں اشیاء جو ضروری ہے آپ لوگوں کو، چاہے کرانے کے تعلق سے رہو، چاہے ترکاری کے تعلق سے رہو، یہ چیزیں 3-4 دن کے لے کر رکھو، کیونکہ ہو سکتا بازاریں بند ہو جائیں گے۔ یہ چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، بہت ضروری ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی، میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کوئی غلط کام آپ لوگ مت کرو، پولیس کی ہدایت پہ رہو، پولیس کا ساتھ دو، پولیس کی مدد کرو، پولیس جو بول رہی ہے اس کے اوپر عمل کرو، ایسے ہی ہم کو کامیاب ملے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب کے بعد، اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد اولیاء دین، اس کے بعد ہم کو ہمارے یہ KCR اور پولیس سے ہم کو برابر امید بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک شعر بھی مار لو، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کر کے 2 شکرانے نماز بھی ادا کرو، کیونکہ کالے لنڈو تو جو ہم چاہ رہے تھے الحمدللہ وہ ہو گیا۔ انہوں جتنا جو اچھل لیے، جتنا کود لیے، انہوں سب گٹروں میں چلے گئے، بڑے بڑے باتیں کر لیے، سب گٹروں میں چلے گئے۔ اب اس کی اوقات اس کو پتہ چل گئی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس کو معلوم ہو گئی۔ اب دوسرے درندے کی یہ ہمت نہیں ہوگی، دوسرے کوئی درندے کی یہ ہمت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اور آپ لوگوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میٹنگ جو قطر میں چل رہی ہے، انشاءاللہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو آ کر لائیو اپڈیٹ دیتے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کی اس کا اثر ہے، الحمدللہ عبادتوں کا، آپ لوگوں کی نمازوں کا، کہ الحمدللہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی فریادوں کو
قبول فرماتے ہیں. اس لیے دل سے دعا کرو, گڑ گڑا کے دعا کرو, سروٹے ہوئے رب کو منا لو. ہر چیز میں ہماری کامیابی یقینی ہے, اور انشاءاللہ یہ لوگ کل بھی منہ کی کھاتے تھے اور آج بھی منہ کی کھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت تک انشاءاللہ یہ لوگ منہ کی کھاتے رہیں گے, کیونکہ ہم مسلمان زندہ دل قوم ہیں. ہم کو چاہیے ایک جہتی, ہم امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں. ہمارے دیش کے لیے ہم ہماری جانیں بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے دیش کے لیے, اس عظیم وطن کے لیے, ہمارے دیش بھارت کے لیے, انڈیا کے لیے ہماری جانیں بھی نچھاور کریں گے ویسا وقت آیا تو, اور سب سے سامنے ہم رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارے کو کسی کے لائسنس کی, کسی کے بولنے کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جن پت کا انڈا, انہوں کیا بول لیتے, کیا کر لیتے, یہ الٹے لنگوڑا, ہمارے کو اس سے تعلق نہیں ہے. یہ مٹھی بھر کے درندے ہیں جو دیش میں امن و امان خراب کرنا چاہتے, دیش کی ایکتا خراب کرنا چاہتے, دیش کی یکجہتی خراب کرنا چاہتے. لیکن ہمیشہ یہ لوگ انشاءاللہ اپنے مقصدوں میں ناکام ہوئے اور ایسے ہی ناکام ہوتے رہیں گے. ان کی نہ کوئی اوقات کل تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ. یا اللہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور سارے مل جل کے رہیے, اور پولیس کا سپورٹ کرو, اور پولیس کی ہدایت جو دے رہی ہے پولیس, وہ اس کو فالو کرو. یہ ہم سب کے لیے بہتری ہے. اور فالتو کے وہ نعرے ویسے مت مارو جس پہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑی گھپ بول کے جا کے لگ رہا وہ مت مارو. اس کے چینجنگ آئے ہیں کچھ, وہ چینجنگوں سے استعمال کرو, لیکن یہ فضول میں جو پولیس بول رہی ہے اس کے اوپر عمل کرو. ایسے ہی آپ لوگ کامیاب ہوں گے. یا اللہ, السلام علیکم.